अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारी ये वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम आपको एक और सच्ची कहानी सुनाएंगे। ये कहानी जो है एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बदकिस्मती से एक इंतहाई बुरी आदत में मुब्तला हो जाता है, जिसमें हमारे मुआशरे के बाज़ अफराद जो हैं वो मुब्तला हो जाते हैं, और वो है नाज़रीन जुआ खेलने की आदत। नाज़रीन, ये शख्स जो है ये अगरचे एक बिज़नेसमैन था, ये इम्तियाज़ नामी शख्स, लेकिन इसे अपने बाज़ दोस्तों की बुरी सोहबत की वजह से जुआ खेलने की आदत पड़ गई, और इस वजह से ये ना सिर्फ अपनी बहुत सी दौलत जो है उससे ये हाथ धो बैठता है, बल्कि ये काफ़ी बड़ी रकम का मकरूज़ भी हो जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसके अहल ख़ाना में इसकी एक बीवी, एक बेटी और एक बेटा होता है, और इसकी बेटी जो है वो आला तालीम हासिल करना चाहती है किसी अच्छे और महंगे तालीमी इदारे में, जबकि इसका बेटा जो था वो अपने वालिद की इस बुरी आदत की वजह से बहुत नालान था, बहुत नाराज़ था अपने वालिद से कि वो जुए जैसी बुरी लत का शिकार हो चुका है। बहरहाल वो अपनी बेटी को काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करता है कि जब तक उसकी माली हालत संभलती नहीं या बेहतर नहीं होती तो वो किसी औसत दर्जे के तालीमी इदारे में दाखिला ले ले और अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखे। लेकिन उसकी बेटी इस बात पर रज़ामंद नहीं होती और किसी जो है वो औसत दर्जे के तालीमी इदारे में दाखिल होने पर रज़ामंद नहीं होती, बल्कि अपनी इस ज़िद की बिना पर कि वो किसी इंतहाई महंगे और आला तालीमी इदारे में दाखिला लेगी, इस ज़िद की बिना पर वो एक दो बार जो है वो ख़ुदकुशी जैसी जो है वो एक बहुत ही मज़मूम हरकत करने की कोशिश भी करती है। अगरचे वो यानी खुशकिस्मती से वो बच जाती है, लेकिन वो इस हद तक इंतहाई इक़दाम जो है वो इस सिलसिले में उठाती है। नाज़रीन, वो शख्स जब अपनी बेटी की इस तरह की ये हरकत देखता है, और उसके अलावा उसके जो कर्ज़ ख़्वाह हैं जो उसको तंग करते हैं, जिनका उसने क़र्ज़ देना होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है, और फिर वो एक ऐसा फ़ैसला करता है जो बाज़ औक़ात हमारे माशरे के अंदर ऐसी सूरत हाल से दो चार लोग करने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो फ़ैसला ये होता है कि उस शख्स की एक बहुत बड़ी बीमा पॉलिसी थी, लिहाजा वो सोचता है कि वो क्यों ना अपने आप को ख़त्म कर ले, ताकि उसकी वो बीमा पॉलिसी की जो बड़ी मोटी रकम है वो उसके अहल ख़ाना को मिल जाए, और इस तरह उसके अहल ख़ाना जो हैं, ख़ास तौर पर उसकी बेटी जो है, उसका वो ख़्वाब पूरा हो सके जो किसी महंगे और इंतहाई आला तालीमी इदारे में वो तालीम हासिल करके पूरा करना चाहती थी। लिहाजा नाज़रीन, अपने इस ख़याल को अमली जामा पहनाने के लिए वो एक पेशावर कातिल से रब्ता करता है और उससे कहता है कि वो उसे कुछ रकम देने को तैयार है, और वो किसी मुनासिब वक्त पर उसको जो है वो कत्ल कर दे, यानी गोया अपने ही कत्ल की वो उसको कीमत देने को तैयार हो जाता है, ताकि उसके अहल ख़ाना जो है वो माली मुश्किलात से निकल सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये शख्स जो
جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے کچھ قرض خواہ تھے جن کا اس نے پیسہ دینا تھا، ان میں سے ایک قرض خواہ جو ہوتا ہے اسے جب اس کی اس انتہائی دیگرگون حالت کا علم ہوتا ہے تو وہ اسے جوئے کے میدان میں کچھ ایسے گر بتاتا ہے کہ جس کی بنا پر یہ کچھ رقم جو ہے وہ جیت جاتا ہے، اور اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنی اس مالی بدحالی سے نکل سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اپنی بیٹی کو وہ رقم جو ہے وہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی جو ہے جس کالج میں تم داخلہ لینا چاہتی ہو تم اس میں داخلہ لے لو، اور دوسری طرف وہ اپنے اس قاتل کو جسے اس نے سپاری دی ہوتی ہے اسے یہ کہتا ہے کہ وہ سپاری جو ہے وہ کینسل، میں ابھی اپنے اس خیال کو عملی جو ہے وہ جامہ نہیں پہنانا چاہتا۔ لیکن ناظرین، اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ فون پر ہونے والی اپنے والد کی وہ گفتگو سن لیتا ہے، اور کیونکہ وہ بھی ناراض ہوتا ہے اپنے والد سے، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کا والد جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتا تو وہ اس کے فون سے اس اجرتی قاتل کا نمبر لے کر اس سے رابطہ کرتا ہے، اور اسے جو ہے وہ کہتا ہے اپنے والد کو مارنے کے لیے، یعنی اپنے طور پر وہ اس سے رابطہ کرتا ہے اور اس کو ادائیگی کا اس سے کانٹریکٹ کرتا ہے۔ لہذا ناظرین، وہ قاتل جو ہے، چونکہ اجرتی قاتل جو ہوتے ہیں انہیں تو اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے، مرنے والا کوئی بھی ہو یا کسی کو قتل کروانے والا کوئی بھی ہو، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، انہیں تو اپنے پیسے کھڑے کرنا ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس کے بیٹے سے یہ بات طے کر لیتا ہے کہ وہ اس کے باپ کو قتل کرے گا۔ لہٰذا وہ اس کے باپ کو فون کرتا ہے اور اسے جو ہے وہ یہ کہہ کر اسے بلیک میل کرتا ہے کہ اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گے تو میں تمہارے جو ہے وہ تم نے جو میرے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا تھا اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع کر دوں گا کہ تم اپنی انشورنس لینے کے لیے، بیمہ پالیسی کے پیسے لینے کے لیے تم نے جو ہے وہ اس طرح سے میرے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ لہذا وہ شخص اس کی اس بلیک میلنگ کے خوف سے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے جو رقم وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے وہ رقم اسے ادا کر دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس بات کا ذکر جو ہے وہ پولیس سے نہ کرے۔ لیکن ناظرین، وہ شخص اس سے پیسے بھی وصول کر لیتا ہے اور اسے گولی مار کر قتل بھی کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے یہ معاہدہ جو تھا اس کے بیٹے سے کر رکھا تھا، اور اس طرح وہ شخص جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اور اس کا جو خاندان ہے وہ ایک طرح سے تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، پولیس کو بعد میں تحقیقات کے بعد یہ تمام باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ کس طرح اس کے اہل خانہ میں سے اس کی بیٹی اور بیٹا اس سے ناراض تھے، اور اس کی اس مالی بدحالی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، اس کی بیٹی بھی اور اس کا بیٹا بھی۔ لہٰذا اسی بنا پر اس نے اپنے آپ کو مروا ڈالنے کا جو ہے وہ منصوبہ تیار کیا، اور اس طرح ایک ہنستا بستا گھر جو ہے ناظرین وہ تباہی کا شکار ہو گیا۔ اب اس واقعہ سے ناظرین ہمیں جو باتیں سیکھنے کو ملیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، جوئے جیسی لعنت جو ہے یہ انتہائی قبیح اور بری عادت ہے کہ انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں جو ہے وہ یہ عادت دھکیل دیتی ہے، اور اسی لیے جوئے جیسی قبیح جو عادت ہے اس سے ہمارے دین اسلام نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے۔ اور اگر وہ شخص اس بری عادت اور اس بری لت کا شکار نہ ہوتا تو نہ اس کے اوپر اتنا قرض چڑھتا اور نہ اس کی فیملی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتی، اور اس کے بچے جو ہیں، اس کی بیٹی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیمی ادارے میں تعلیم بھی حاصل کر پاتی، اور اس کے قرض خواہ بھی اس کو پریشان نہ کرتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے قرض جو ہے وہ اپنی اس جوئے کی بری عادت کی وجہ سے ہی لیا تھا۔ اگر اسے یہ بری عادت نہ ہوتی، وہ جوئے میں رقم نہ ہارتا، تو وہ اس طرح کی بری یعنی قرض جیسی بری لعنت میں بھی مبتلا نہ ہوتا۔
اور اسی کے نتیجے میں اس کا جو بیٹا ہے وہ اس سے ناراض تھا، اس سے خفا تھا، تو وہ بھی اپنے والد کے بارے میں ایسی بات نہ کرتا، اگرچہ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ والدین سے بھی بعض اوقات کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں بحیثیت انسان ہونے کے، لہٰذا اولاد کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس حد تک انتہائی اقدام اپنے والدین کے حوالے سے اٹھائے کہ معاذ اللہ ان کو قتل تک کروانے کے منصوبے میں شامل ہو جائے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اور ہمارے چینل کے بارے میں اور ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔